ہمارا جی ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا. اور ادارے کا تعارف اس طرح ہے کہ سن 2005 میں آج سے 20 سال پہلے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور پہلا کیمپس کراچی میں قائم ہوا. اور الحمدللہ اس وقت پورے وطن عزیز میں ہمارے پاس 15 کیمپسز ہیں اور الحمدللہ بچے یہاں پر آتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں، اسکولنگ سسٹم کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، تاکہ ان کا اکیڈمک ایئر کا بھی لاس نہ ہو اور بچے جو ہے بہترین انداز میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کریں. تو یہ تقریباً 3 سالہ ایک پروگرام ہے حفظ قرآن کا. 2.5 سے 3 سال لگتے ہیں بچوں کو اس طرح اس پیٹرن اچھا پہ. ماشاءاللہ. جی بالکل. اور ایج کیا ہوتی ہے بچوں کی؟ اچھا بچوں کی ایج جو ہے ہم اسکول کلاس سے کے حساب سے لیتے ہیں اور کلاس 2 پاس کیا ہے اگر کسی بچے نے تو وہ آ سکتا ہے، اور کلاس 7 تک کے اسٹوڈنٹس کو ہم ہر سال آفر کرتے ہیں. مطلب یہ کہ کلاس 7 سے اگر وہ اوپر چلا جائے گا تو جی پھر کوئی سیپریٹ کلاسز جی ہوتی ہیں؟ پھر ہیں ان کے لیے، ہاں. مگر پھر فزیکل کلاس نہیں، پھر آن لائن کا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے. اچھا پھر وہ پھر آن ہاں لائن. آن لائن اس میں بھی ہمارے پاس بڑی ایج کے بھی خواتین حضرات بھی حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آن لائن اگر جانا ہو تو کیسے جائیں گے اس کی سائٹ؟ دیکھیں وہ تو ہماری ویب سائٹ بھی ہے، سب چیزیں ایڈریسز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم سے معلومات لے سکتے ہیں ہماری دینا ادارے. ایڈریس بھی. جی ایڈریس کیا ہے بھائی؟ ایڈریس پوچھ رہے ہیں. ہاں جمران فاؤنڈیشن کے نام سے ہمارا ویب سائٹ ہے، جی وہاں جی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پیج بھی ہے آرام اس سے طرح بھی سے. اس میں. بالکل اچھا بالکل یوٹیوب چینل پہ بھی کافی کتنا پروگرام. ڈفرینس ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ جب حفظ کرنا چاہتا ہے قرآن اور ایک بڑا انسان اگر آئے تو حفظ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں گے قرآن پاک کی ماشاءاللہ ایک اعجاز ہے، ایک بہترین ہے ماشاءاللہ. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایران میں ایک ایسے بچے بھی سامنے آئے ہیں کہ جو بالکل سمجھ لیں کہ جب بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، کیونکہ الحمدللہ. والدین کی ایسی تربیت رہی اور والدین میں نے بچپن سے، بلکہ میں کہوں کہ یعنی ان کی پیدائش کے مرحلے سے بھی پہلے ان کی ایسی تربیت کی اور کچھ روحانی اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں، تاثیر پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے جب بچہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے آیات الہی پڑھی اور قرآن سے مثلا کافی سارے اس طرح بچے، ابھی آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں تو بہت سارے مل جائیں گے اس طرح. مگر ہم جب بچوں کو یہاں پر آفر کرتے ہیں تو ہم کم از کم کلاس 2 پاس کیا ہو اور ناظرہ قرآن آتا ہو. بالکل. ناظر قرآن. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے بچے جو ہیں حافظ کرام پاس کر چکے ہیں؟ ہمارے پاس الحمدللہ اب تک تقریباً 1500 سے زائد بچے جو ہے حافظ قرآن ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ہر سال تقریباً 100 سے زائد بچے تقریباً پاس آؤٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی. اچھا اور یہ جوانان میں حفظ کروانے کے لیے کیا ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں؟ یعنی حفظ کرانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے کچھ علیحدہ سے؟ جی یہ بہت ایک اہم اور مہم کام ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچے آتے ہیں اسکول ٹائمنگز کے حساب سے آتے ہیں، مثلا صبح 8 سے لے کے ہمارے تک 2:30 بجے تک ٹائمنگز ہیں ہمارے ادارے کی. اور جب بچے صبح آتے ہیں تو ہم ان کو جو جدید روشیں ہیں اس سے آشنا کراتے ہیں، اس کی مدد سے ان کو کراتے ہیں. مثلا ہمارے پاس جو قاری ہے جس کی آواز میں ہم لوگ بچوں کو حفظ کرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ قاری مشاری اللہ فاسی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف جو ہے قاری ہیں، اور ان کی آواز میں ہم ان کو حفظ کرواتے ہیں. البتہ ایڈریسز جس میں آپ دیکھیں پیج نمبر، آیت نمبر اور کل آیات کی تعداد، یہ بچوں کی ایک ایکسٹرا جو ہے کوالیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر اچھا صرف یہ واقعی ایکوریٹ حفظ کرنا جاننا یہ بڑا ایک ایکسٹرا ٹیلنٹ ہے. جی اس ایکسٹرا ٹیلنٹ کو جو آپ نے ابھارا ہے نا، یہ بہت میں کہوں گی بہت زیادہ ایک تو جی جی اہمیت کا حامل ہے، اور بچوں کے لیے بھی، اور آگے جو یہ بچے آگے جائیں گے آپ دیکھیں ان کے لیے کتنا زیادہ یہ ایکسٹرا آرڈنری اہمیت ہے. بالکل بالکل. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم پیرنٹس کو جب سمر کیمپ کی آفر کرتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن اپنے اوپن کرتے ہیں ہر سال جون جولائی میں، کیونکہ اسکول آف ہوتے ہیں تو بچے آرام سے ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں اور حفظ قرآن کے ابتدائی جو ہمارا پہلا مرحلہ ہے مثلا سمر کیمپ وہ کرتے ہیں. تو ہم بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ یہ سمر کیمپ اچھا کر پائے گا یا بچی ہے آپ کی، تو سمجھ لیں کہ پھر ہم اس کی یہ صلاحیتوں کو وہاں جانچتے ہیں 1 مہینے کے سمر کیمپ میں. اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کس حد تک بہتر حد تک حفظ کر رہا ہے، اور اس میں جو ہم انتخاب کرتے ہیں وہ آیات موضوعی کا کرتے ہیں. مثلا ٹاپک وائز جو آیات ہیں قرآن میں، مثلا وضو کون سی ہے، یا مثلا حج کے بارے میں کون سی آیت ہے، اس طرح ٹاپکس جو ہیں قرآن کے ہم وہاں سے ان کو حفظ کرواتے ہیں. جب بچے اس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم کتنی دیر کی کلاسز ہوتی ہیں سمر کیمپ کی تو ہماری تقریباً 3 آورس کی کلاس ہے. اور یہ جو ریگولر بچے آتے ہیں ان کی تقریباً زیادہ کر لیں کہ 2 بجے تک 2:30 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں، تو صبح سے اگر لے 6 کر سے 7 گھنٹے ہاں لگتے ہیں. اوکے. اچھا پھر یہ کہ اگر وہ جو نارمل اسکول کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ اپنے 3 سال کے وقفے کے بعد پھر وہ حاصل کریں گے، یا یہ 2 بجے کے بعد آپ سٹارٹ کرتے ہیں آفٹر دا اسکول؟ نہیں، ہمارے ساتھ جو ہے سلسلہ یہ کہ ہمارے زیادہ بیشتر اسکول جو کراچی میں ہے ہمارے پاس جمران سیٹ اپ، وہ ہمارے
حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اسکولنگ کا بھی ایک سلسلہ ہے تاکہ ان کا اکیڈمک کیئر کا بھی لاس نہ ہو اور بچے جو ہے وہ حفظ قرآن بھی جی بالکل کریں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم چاہیں گے کہ بچوں سے ہم جو ہے بلکہ ہمیں بتائیں گے جہاں سے بھی سے ہمیں قرآن پاک سے ہم پوچھیں گے, اور جو اس وقت جو ہے مہدی صاحب جو ہے وہ کہیں سے بھی ہاں میں ایک سوال کرتا ہوں. ہاں سوال آپ کیجیے گا, قرآن پاک یہ اوپن کریں گے اور جہاں سے بھی کوئی آیت ان کو سامنے جو ہے نظر آئے گی یہ بچوں سے وہ پوچھیں گے. یہاں نہ لگے آپ کو یہ بھی کہ ہم کوئی پلان کر کوئی آئیں کہ بچوں کو اسپیسیفک آیت بتائیں گے, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ آپ کو ڈائریکٹلی بتائیں گے. ٹھیک ہے نا جی بچے, آپ لوگ سٹارٹ ہیں, مطلب تیار ہیں, سٹارٹ کریں جی. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سلسلہ یہ ہے کہ خط عثمان طٰہٰ سے ہم لوگ حفظ کرواتے ہیں اور یہ عربی رسم الخط ہے, بہت ہی مشہور و معروف خط ہے اور پوری دنیا میں ہر جگہ یہ آسانی سے میسر ہے. ہم جو اس کو حفظ کرواتے ہیں اس قرآن سے, اس کی خاص ایک مثلا اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس قرآن پاک کو کہیں سے بھی کسی بھی پیج کو کھول لیں, پارے کو کھول لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ میں ذرا اگر شو بھی کر سکوں تو آسانی ہوگی. دیکھیں اب میں نے یہاں سے ایک رینڈم ایک انداز میں کھولا یہاں سے قرآن, تو آپ دیکھیں کہ اس پہ آیات کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے کم زیادہ, مگر آیت بریک نہیں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بچوں کو ایڈریس یاد کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے. مثلا دیکھیں ایک آیت یہاں سے شروع ہوئی, چند آیات کے بعد جب آیت اینڈ ہوئی تو آپ دیکھیں آیت ختم ہوئی, اگلے صفحے سے نئی آیت شروع ہوئی. ہاں یہ بہت واقعی, یہ تو مطلب یہ کہ کنٹینیوٹی آگے جو ہے اگلے پیج پہ نئی آیت کی, وہ وہاں پر آپ نے ادھر ہی جو ہے ایک آیت کا اختتام ہوگا. اصل میں نامحسوس طریقے سے اس کا فونٹ سائز جو ہے نا ایسا رکھا ہے کہ پڑھنے والے کو, تلاوت کرنے والے کو محسوس نہیں ہوتا, مگر آیت کا آپ دیکھیں ذرا اتنا بہترین انداز انہوں نے اپنایا اس میں فونٹ سائز کا کہ آیت جو ہے ختم ہوتی ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے بچے سورہ کا نام بھی بتا سکتے ہیں, پارہ کا نمبر بھی بتا سکتے ہیں, پیج نمبر بتا سکتے ہیں, یہ بھی بتا سکتے ہیں اس پیج کی پہلی آیت کون سی ہے, کیا نمبر ہے, اور آخری آیت کا نمبر کیا ہے, سینٹرل آیت کا نمبر کیا ہے, یا کل آیات کی تعداد. بہت انٹرسٹنگ ہے, آئی ریئلی وانٹ ٹو نو. چلے جی بچے جو ہیں وہ بالکل ابھی میں رینڈم آپ کے سامنے کھولتا ہوں یہاں سے, اور انشاءاللہ پھر یہ بچے وہاں سے جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ ہے ہمارا کہ ہم پیج نمبر آپ کو بتاتے ہیں اور آپ وہاں سے پھر اس کی ڈیٹیلز بتائیں, صفحے کی تفصیلات, اور پھر اس کی پیج کی پہلی آیت کی بھی تلاوت کیجیے گا. صفحہ نمبر ہے 225, صفحہ نمبر 225, اور آپ نے اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے اور اس کے بعد پھر پہلی آیت کی تلاوت کرنی ہے. قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 225 ہے, پارے کے لحاظ سے پیج نمبر 4 ہے, اور یہ پارہ نمبر 12 ہے. فرسٹ آیت سورہ ہود آیت نمبر 29 ہے, لاسٹ آیت سورہ ہود آیت نمبر 37 ہے. ٹوٹل آیات اس پیج پہ 9 ہے, سینٹرل آیات اس پیج پہ 33 ہے, اور یہ اس پیج کی سائڈ رائٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائیں, تمام ایڈریسز بتا کے پہلی آیت کی بھی تلاوت کی. اسی پیٹرن پہ ہم بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں. مثلا ایک سوال اور نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ بیٹا ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ کا نام بتائیں گے اور آیت کا نشان نمبر بتائیں گے, اور آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہوگی. سورہ کہف آیت نمبر 16, سورہ کہف آیت نمبر 16, اور اس کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیے گا, مثلا پارہ کون سا ہے, پیج کون سا ہے, اور یہ سب چیزیں. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. فرسٹ آیت نمبر 16 ہے, لاسٹ آیت نمبر 20 ہے, سینٹرل آیت نمبر 18 سورہ کہف. ٹوٹل آیت پیج پر 5 ہیں, سائٹ اس کی رائٹ ہے. ماشاءاللہ بہترین, بہت صحیح جواب دیا آپ نے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. میں ایک سوال جی اب آپ. اچھا سورہ واقعہ کی آپ آیت نمبر 90 سے لے کر 96 تک پڑھیں. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 90 سے 96 تک, ٹھیک ہے. تو پارہ بھی بتائیے گا بیٹا, اور اس کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز بتا کے تلاوت بھی کریں. شاباش. سورہ واقعہ
سورہ واقعہ آیت نمبر 90 سے 96. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العلی العظیم.